نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمدللہ رمضان شریف کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے لحاظ سے بیٹھنے کی، سننے کی، کہنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور یہ بہت عظیم سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری قدر نصیب فرمائے۔ ہم نے پہلے بات کی اور یہ بات کرتے رہے ہیں کہ دین محبت کا نام ہے، اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین سے یہ محبت قائم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر پوری شریعت کے اوپر چلنا، پھر دین کے تمام احکامات کے اوپر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ محبت نہ ہو، اس کی جگہ دنیا کی محبت ہوگی، اور جب دنیا کی محبت ہوگی تو شریعت کا ہر حکم جو ہے وہ ہم کو پہاڑ سر کرنے کی طرح لگے گا۔ جیسے رات رات بھر آدمی فلمیں دیکھ سکتا ہے، اس کو تھکن فیل نہیں ہوتی، لیکن رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ذوق ہے، دنیا کی رنگینیوں کا ذوق ہے، اور عبادت کا ذوق، دین کا ذوق نہیں ہے۔ تو اسی ذوق کے اوپر بھی آج بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے اس محبت کے بارے میں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبوبین ہیں ان سے محبت، یعنی جو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت، ٹھیک ہے؟ یہ جب ہمیں ہو جائے گی تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت ہے۔ تو اس میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت ہر دفعہ پڑھتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ تو اس میں جو ہماری مائیں ہیں امت کی، ام المومنین، ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی۔ آج ہم انشاءاللہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ آپ کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 13 سال قبل ہوئی تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اس سے 13 سال پہلے آپ پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے کچھ عرصے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے انہی میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا نکاح طفیل کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یہ مسلمان تھے۔ غزوہ بدر کے معرکے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں زخمی ہو گیا، اور یہ بڑا کاری زخم لگا تھا، اور واپسی کے سفر میں ان کا مقام صفرہ کے اوپر انتقال ہو گیا، اور آپ کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی واضح رہے کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہجرت حبشہ میں بھی ساتھ گئے تھے۔ اس اس کے بعد آپ کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور پھر یہ بھی غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ اور ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب تھا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، کل میرے اوپر ایک بہت طاقتور، شدید، غضبناک دشمن حملہ آور ہو، میری اس کے ساتھ لڑائی ہو، پھر وہ مجھے قتل کر دے اور میرے ناک کان کاٹ لے، اور جب میں آپ کے پاس حاضر ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ یا تیرے یہ تیرے ناک کان کو کیا ہوا، تو میں نے آپ کے راستے میں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کٹوا دی ہے۔ تو یہ ان کی محبت کا حال تھا، یہ ان کی دعا قبول ہوئی، ان کو بشارت ہو گئی، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، غزوہ احد میں بہت شدید لڑائی کی انہوں نے، اور ان کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ شہید ہوئے، اور اسی طرح سے ان کے مصلح کیا گیا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے۔ بہرحال آپ کی شہادت کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، جب شہید ہوئے تھے آپ کی شہادت کے کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا، یعنی کہ وہ پورا بچہ نہیں تھا، جیسے کہتے ہیں کہ انویلڈ برتھ ہوئی اور وہ بچا نہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی عدت ختم ہو گئی، ورنہ جب 4 مہینے ہوتی تو عدت پہلے ختم ہو گئی۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا اور نے کہا کہ آپ کو حق ہے، جس طرح مرضی فیصلہ فرمائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور بعض مورخین نے لکھا کہ 400 درہم کے اوپر نکاح ہوا تھا، یعنی حق مہر جو تھا وہ 400 درہم تھا. اور یہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ آخری ایام میں اپنی زندگی کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ کر ایک بہت بڑی سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر گئیں. نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کی وفات ہو گئی. کچھ مورخین نے کہا ہے کہ نکاح کے 2 مہینے بعد، کچھ نے کہا 1 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، یا 8 مہینے بعد، لیکن قریب قریب تھا. حضرت شیخ عبداللہ دستوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ہجری میں ربیع ثانی کے اندر وفات پائی، اور آپ کو ایک سعادت اور نصیب ہوئی کہ آپ کا نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مبارکہ ہیں، بات ہیں، 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا. ایک حضرت زینب بنت خزیمہ، اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا نماز جنازہ تو آپ صلی اللہ علیہ تو وآلہ کام وسلم کر نے گیا خود ہے پڑھا. چل گئے خدیجہ ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ اس وقت تک کتنے نماز کتنے جنازہ چلے گئے ہیں نہیں ہوا، نہیں پڑھا گیا تھا. تو یہ سعادت بھی آپ کو حاصل تھی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ سے ہی غریبوں کا بہت زیادہ خیر خواہ بنایا تھا. تو آپ کے اخلاق عالیہ کا یہ حال تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو لوگ ام المساکین کہتے تھے، کیونکہ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کے کھانے پینے کا، ان کی اور دیگر ضروریات کا، کپڑوں وغیرہ کا. تو آپ کو ام المساکین جب بھی کہا جاتا تھا، اور بعد میں بھی یہ وصف آپ کے اندر قائم رہا. اب یہ اتنا بڑا وصف ہے کہ مساکین کی دیکھ بھال کی جائے، غریبوں کی دیکھ بھال کی جائے، کہ سورہ دہر میں آیت نمبر 8 سے 10 تک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. کہ اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے سب کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے شکر گزار ہو. تو اس میں جو لوگ کبھی غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، انہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا شکر گزار رہے. اگر وہ آگے کبھی بدتمیزی بھی کر گیا ہے، کچھ اور بھی کر گیا ہے، تو اس کو بدلے کا اس کے ساتھ بالکل حساب نہ رکھیں کہ میں نے تو اس کی خاطر اتنا کیا اور اس کو بالکل خیال ہی نہیں میرا کہ یہ کر لیتا. نہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اس کا بدلہ نہ اس کی شکر گزاری ہے، اس کا بدلہ نہ اس کی خدمت ہے کہ اس سے کوئی کام لے لیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی مدد کی ہے اس سے پھر کوئی دنیاوی کام بھی نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی دنیاوی کام نہ لیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گمان میں یا ہمارے گمان میں یہ آ جائے کہ یہ اس چیز کا بدلہ ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور آگے فرمایا ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے خوف کا، اس دن کے عذاب کا خوف ہے جو سخت مصیبت کا طویل ترین دن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مساکین کے اوپر اس دنیا کے اندر خیر خواہی کرنے سے روز حشر کا دن، قیامت کی مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نصیب فرما دیں، اس سعادت کو بھی کہ ہم خیال کرنے والے ہو جائیں، اور اس طرف ہمارا دھیان ہماری ماں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وصف کی طرف سے گیا کہ وہ غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھیں، اور وہاں سے ہمیں قرآن شریف کے یہ پیغام مل گیا. یعنی کہ ہماری توجہ سائد کی طرف چلی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے اس پر چلنا. اور آخر میں پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی. تو یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے گاڑی، مکان، صحت، اولاد، خوبصورتی. ٹھیک ہے، یہ آ سکتی ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں، ان پہ بھی شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور دوسری کیا چیز ہے؟ ایمان. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اس ایمان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کریم ذات نے
ہمیں پیدائشی ایماندار بنایا، ہم نے ایک لمحہ کفر میں سے کم آبادی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو چنا۔ اور اگر پوری انسانیت میں دیکھیں تو پوری انسانیت میں تو ہمارا بہت ہی بڑا پرپورشن ہے، یعنی بہت ہی کم پرپورشن ہے ایسا جو کہ پیدائشی ایماندار ہیں پوری انسانیت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چنے ہوئے لوگوں میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جس کی محبت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ محبت ہے نصیب فرما دیں۔ یہ باتیں بار بار اس لیے دہرائی جا رہی ہیں کہ دنیا کی محبت کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا، اور دنیا کی محبت ختم صرف ایک طریقے سے ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو جائیں۔ تو یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا، اس کو ہم بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں زبان سے اپنی، تاکہ ہمیں یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ کوشش کرنے والے ہو جائیں، اور ہم کانشیس ہو جائیں کہ کیا ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے۔ چھوٹے بچوں کو جو کہانی سنائی گئی اس کا تعلق رمضان اور اس میں ذوق عبادت سے ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ عبادت کا ذوق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ عبادت شوق سے کی جائے اور کثرت سے کی جائے۔ جب جس کام کا شوق ہوگا اس کام میں کثرت تو خود بخود ہو جائے گی نا، تو شوق سے کی جائے، کثرت سے کی جائے۔ اور ذوق عبادت سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی کا ہر پہلو عبادت بنا لیتا ہے تو ساری اچھی چیزیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ وہ لوگوں سے خوش مزاجی سے ملے گا، وہ حلال رزق کمائے گا، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا، وہ بچوں پر شفقت کرے گا، بڑوں کا ادب کرے گا۔ غرض ہر قسم کی خوبی جو ہے وہ آ جاتی ہے، کیونکہ ہر قسم کی خوبی عبادت کے اندر ہے۔ اسی عبادت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مہینہ دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت کے دروازے کھول دیے، اور ہر طرح کی عبادت کے دروازے کھول دیے ہیں، جسمانی بھی، مالی بھی، اور قلبی بھی۔ ہر طرح کی عبادت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھول دیے۔ وہ کون سا دن مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے اگلوں پر، پہلوں پر، یعنی کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور جس میں کہ روزے فرض کیے گئے۔ اور دیکھیں باقی سارے مہینوں کے اندر عبادت ہماری نمازوں کے علاوہ، جو فرائض ہیں ان کے علاوہ، ٹھیک ہے جی، ہماری مرضی کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن رمضان یہ ہے کہ جس میں 30 روزے جو ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں، یہ فرض ہو گئے ہمارے اوپر، اور 5 نمازیں تو فرض ہیں ہی ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کو بڑھا دیا۔ پھر کیا کیا کہ اس موسم، اس مہینے کو ہمارے لیے موسم بہار کی طرح کر دیا، یعنی اس میں نیکیاں اور اطاعتیں اگ رہی ہوتی ہیں۔ ہم نفل پڑھیں تو فرضوں کا ثواب مل جائے گا، فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو سب سے زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں اجر و ثواب کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں جو روزے کی فرضیت ہے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بار بار کہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت جو ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے، اور روزہ کسی اور مہینے میں اس طرح فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور روزے کے اوپر ملتا بہت کچھ ہے۔ تو یہاں پہ ہم 2 احادیث دیکھتے ہیں۔ ایک مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ میری خاطر، یعنی بندہ میری خاطر اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خالص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ روزے کی اہمیت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی آدمی کو ایمان تو آدمی کا ہے ہی نا، اور اس کے ساتھ اس کو یہ بھی ہے کہ اس میں کیا ثواب ملے گا، اور کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، اور کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے اندر، اور کیا مجھے روزے کے اندر احتیاطیں کرنی چاہیے۔ جب اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے تو پچھلے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے، اور جب رات کو آدمی تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، عبادات کرتا ہے، تب بھی اسی طرح اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آخری عشرے کے اندر شب قدر اس مہینے میں دی گئی ہے، جو 1000 راتوں میں عبادت کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی افضل ہے۔ اب دیکھیں جس نے یہ مہینہ
पूरा सही तरह गुजारा होगा ना इबादत के साथ, तो वो इस आखिरी रात को भी कमा लेगा। और जिसने ये महीना कैजुअल होके गुजारा होगा, चलो ठीक है रोज़ा रख लिया है बस, अब ठीक है अब सोते रहें, अब कोई ड्रामा देखें टाइम गुजारने के लिए। हमें याद है बचपन के अंदर हमारे नेबरहुड के अंदर जब हमसे बड़े बच्चे जो थे, यानी तो छोटे थे हम, शायद रोज़ा फर्ज नहीं था उस वक्त, लेकिन हमसे बड़ी उम्र के बच्चे जो थे वो जब रोज़ा रखते थे, तो वो ज़माने में किराए के ऊपर वीसीआर मिलते थे, तो वो किराए पे वीसीआर ले आते थे कि आज हमने रोज़ा रखा है तो रोज़ा गुजारने के लिए, रोज़ा काटने के लिए तो हम फिल्में देखेंगे ना। तो अब देखें ये रोज़ा सिर्फ भूख प्यास रह गया, हाँ ठीक है फ़र्ज शायद अदा अदा हो गया, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले उसको, लेकिन इस रोज़े की कोई रूहानियत नहीं मिली। रोज़ा काटना, ठीक है रोज़ा काटा जाता है इबादत के साथ। तो अगर रमज़ान के अंदर इस तरह का रोज़ा रखा है तो शब कदर की तो आदमी को तौफीक ही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर रमज़ान के अंदर ज़ौक़ शौक़ के साथ इबादत की है तो इंशाअल्लाह शब कदर भी मिल जाएगी, और वो शब कदर 1000 महीनों की इबादतों से अफजल करार दी गई है। एक हदीस शरीफ में है कि जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और एक रिवायत शैतान जो हैं वो जकड़ दिए जाते हैं, और एक रिवायत में यह है कि जन्नत के दरवाज़ों के बजाय रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और इन सब बातों के साथ हमने ये हदीस पिछली दफ़ा पढ़ी थी, यानी जो हमने अभी तक अहादीस पढ़ी हैं इसमें रमज़ान की फजीलत और उसके अंदर रहमतों की बात हुई है। और इन सब बातों के साथ एक और हदीस है जिसमें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ फरमाई कि जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा पाया तो वो हलाक हो जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। तो जो लोग फिल्में देखते देखते रोज़ा काटते हैं, अब उनकी मग़फ़िरत तो मशकूक हो गई ना। तो ये तो नहीं कि नहीं अल्लाह ताला हर चीज़ माफ़ करने वाले, यकीनन हम यकीन से ये बात नहीं कह सकते उनकी मग़फ़िरत मशकूक हो गई, लेकिन आमाल तो अल्लाह ताला से बगावत वाले हैं ना, आमाल तो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले हैं, तो उसमें कितना ख़तरा बढ़ गया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन। तो रोज़े के मामले में अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए कि हम बहुत एहतियात से इस रोज़े को पूरा किया करें। अब देखें रमज़ान का स्ट्रक्चर क्या है कि सहरी के वक्त हम उठ जाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और सहरी को इबादत समझ के खाते हैं, क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने की तलकीन की है ना, ताकीद की है। तो सहरी खाना भी इबादत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल है। फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर फजर की नमाज के बाद जो लोग बाज़ौक़ होते हैं वो इशराक तक जाते हैं, मुख्तलिफ़ इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, और इशराक की नमाज़ पढ़ के अगर उनके पास टाइम है तो सो जाते हैं। तो इस महीने के अंदर अपनी नींद का भी बड़ा हिसाब करना पड़ता है कि नींद पूरी भी हो जाए और कम भी ना रहे, और इबादत के अंदर भी फ़र्क ना आए। तो इस लिहाज से आदमी को मैनेज करना आ जाता है कि मैं अपना टाइम ज़ाया ना करूँ। ठीक है जी, उसके बाद फिर आदमी जो रोज़गार के काम करने, रोज़मर्रा के काम करने वो करता है, तो पूरी तरह एहसास होता है कि मेरा रोज़ा है, तो वो गलत बातों से बचता है, बदकलामी से बचता है, किसी के बारे में बदगुमानी से बचता है, अपना पूरा ख्याल करता है, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखता है। और इसी तरह वो इफ्तारी तक पहुँच जाता है, और इफ्तारी से पहले उसने दुआएँ माँगी होती हैं, उसने तिलावत की होती है, और इफ्तारी में वो अल्लाह ताला से उम्मीद करके बैठा होता है कि मुझे मेरे रब ने आज एक और रोज़ा रखने की तौफीक दी, और मेरे रब जो हैं वो इफ्तारी के वक्त गुनहगारों को माफ़ फरमाते हैं, दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, तो मैं भी इस जगह पर बैठा हूँ, तो वही दुआएं करता है। उसके साथ वो इफ्तारी करता है, और इफ्तारी के साथ सारा दिन कुछ नहीं खाया होता, तो एक मज़ेदार रिस्क सामने होता है। अहले जो ज़ौक़ हैं, ये बहुत समझने की बात है, अहले ज़ौक़ इफ्तारी के खाने से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत में इंटरेस्टेड होते हैं, उससे ज़्यादा तवज्जो होती है। तो अफ्तारी का मामूली सा खाते हैं, वो पानी पी लिया, खजूर खा ली, बस कम से कम वक़्त लगा के फिर वो मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं, मगरिब की नमाज़ के बाद लंबे नवाफ़िल में खड़े हो जाते हैं इशा तक के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जिस्मानी क़ुव्वत कहाँ से आती है, तो उसमें ये है कि उनका ज़ौक़ इतना बढ़ चुका होता है इबादत का कि उनको इबादत से क़ुव्वत मिल रही होती है, उनकी रूहानी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हमारे बुज़ुर्गों के ऐसे वाक़यात हैं कि फिर वो अवाबीन के अंदर कुरान शरीफ ख़त्म कर रहे होते हैं, यानी कि कई कई पारे पढ़ रहे होते हैं, इतनी देर में इशा का वक्त हो जाता है, फिर वो इशा के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर वो उसके बाद तरावियों के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा सोते हैं। लिखा है कि 2 फिंजान चाय पी के फिर उसके बाद तहज्जुद शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, वहाँ खाने पीने पे इतना उनका तवज्जो नहीं होती, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि खाने पीने पे तवज्जो हम जैसे आम लोगों की हो भी जाए तो अल्लाह ताला की नेमत की नीयत से हो कि अल्लाह ताला ने हमारे दस्तरखान के ऊपर ये नेमत रखी है, ठीक है। लेकिन उसमें इतना इनहमाक ना हो कि मगरिब की रकात कज़ा हो जाए, मगरिब की तकबीर ऊला कज़ा हो जाए, तो जल्दी खा के हो जाए, फिर उसके बाद बेशक वापस आके खा लें शुक्रगुजारी के साथ। तो हमने देखा कि पूरे 24 घंटे
اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ افطاری کے بعد تھوڑا آرام کریں گے، تھوڑا اپنے جسم کو ریسٹ دیں گے کہ عشاء کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو پوری توجہ ہماری پھر بھی عشاء کی نماز کے اوپر ہوگی اور تراویحوں کے اوپر ہوں گی۔ تو جو مغرب کے بعد ہم نے آرام کیا بھی ہے نا، وہ بھی عبادت کی نیت سے ہو جائے گا، تو اس میں بھی اجر ہے۔ اسی طرح تراویح ہے، تراویحوں کے بعد پھر خیال ہوگا کہ اب سونا، کیونکہ سحری میں اٹھنا بھی ایسا نہ ہو سحری رہ جائے، تہجد کی نماز رہ جائے، تو سونے کی جو نیت ہے وہ بھی دوبارہ عبادت کے لحاظ سے ہو جائے گی۔ تو پورے 24 گھنٹے رمضان کے اندر عبادت ہوتے ہیں، پورے 24 گھنٹے رمضان کے اندر اس عبادت کے لیے ڈسپلن ہوتا ہے کہ میں اپنا وقت ضائع نہ کروں، اپنی نیند کو کنٹرول کروں، اپنے سونے کے وقت کو ضائع نہ کروں، فضول میڈیا کے اوپر نہ جاؤں، ان باتوں میں۔ تو ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے آدمی کی رمضان میں کہ وہ کس طرح زندگی گزارے۔ اب ہمارے سامنے دو باتیں ان احادیث کے بعد اور اس ایکسپلینیشن کے بعد کہ رمضان کریم رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، جس میں نیکیاں آسان کر دی گئیں، برائیاں مشکل کر دی گئیں۔ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جی، روزہ جو ہے خالی یہ وہ پیریڈ نہیں ہے کہ جس کے اندر آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ روزے سے مراد یہ کہ بھوکا پیاسا رہنے کے بعد پورے جو 24 گھنٹے ہیں وہ سب ریگولیٹ ہو جاتے ہیں رمضان کے اندر اس روزے کے ساتھ نا۔ تو اس سے آدمی تقوی ملتا ہے آدمی کو، اور وہ تقوی جو ہے وہ ہم باقی سال میں استعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بڑی اہم بات آگے کی جائے گی، اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہاں نوٹ کر لیں کہ وہ تقوی باقی سال استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رمضان ختم ہو تو بس پھر اس کے بعد اپنی من مستیاں کریں ہم۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل رہا ہے، لیکن جو اس رحمت کا فائدہ نہ اٹھائے اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ یعنی رمضان یا تو عظیم ترین بڑی ترین جنت کمانے کا موقع ہے، اور اس میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت فردوس کی دعا مانگو۔ تو ہمیں اس وقت اپنے اعمال نہیں دیکھنے چاہیے، اپنی حیثیت نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو کیا ہی کہنا ہے، دیکھیں ہم کو بن مانگے مسلمان پیدا کر دیا، مومن پیدا کر دیا، تو جنت الفردوس مانگنی چاہیے۔ تو رمضان جنت الفردوس کمانے کا موقع ہے یا پھر دوزخ کی طرف جانے کا۔ اور ہم نے یہ بات پچھلی مرتبہ کی تھی کہ آدمی کیا کرتا ہے اس میں، کس طرف جاتا ہے، اس کا تعلق اس کے ذوق عبادت پر منحصر ہے۔ جو میں نے مثال دی تھی نا کہ جو ہمارے کچھ نیبرہڈ میں لڑکے رہتے تھے، وہ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ وی سی آر اور فلمیں لے آیا کرتے تھے کہ روزہ کاٹنا ہے ورنہ روزہ کٹے گا نہیں۔ تو ذوق عبادت نہیں تھا، ذوق دنیا تھا۔ تو جب روزے کی عبادت شروع کی تو دل پہ اتنا بوجھ پڑا، اتنا بوجھ پڑا کہ کس طرح رکھا جائے گا، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، مختلف خوف اور وہم آنا شروع ہو گئے، تو اس سے نجات پانے کے لیے فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذوق دنیا ہے۔ تو رمضان کے اندر ہمارا باقی سال کا ذوق دنیا آ رہا ہوتا ہے، اور اگر رمضان میں ہم ذوق عبادت کما لیں تو ہمارے باقی سال میں رمضان کا ذوق عبادت جا رہا ہوتا ہے۔ ذوق ہم نے کہا تھا ذائقے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے، عبادت کا ٹیسٹ یا دنیا کا ٹیسٹ۔ دنیا کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، فضول گپ شپ لگا کے آدمی کو مزہ آتا ہے اور وہ پر ٹائم اس طرح پاس کرتا ہے۔ اور عبادت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو تلاوت کے اندر مزہ آتا ہے، آدمی کو ذکر اذکار میں مزہ آتا ہے، آدمی کو نمازوں میں مزہ آتا ہے، نوافل میں مزہ آتا ہے۔ اب جیسے ہم نے بات کی نا کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے جو صرف چائے پی کے، معمولی سا کھانا کھا کے مستقل رمضان کے اندر عبادت میں لگے رہتے تھے، اور یہ کوئی جوانی نہیں تھی ان کی، بڑھاپا تھا ان کا۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اس میں مزہ آتا تھا نا، اور روحانی قوت ساتھ تھی۔ تو یہ جو ہے یہ ذائقہ پیدا کرنا، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے اس رمضان میں کہ عبادت کا ذائقہ پیدا کریں۔ اگر ہم اپنا انٹروسپیکشن کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو کیا ہم رمضان میں غیبت سے بچ جاتے ہیں، بدگمانی نہیں کرتے، میوزک یا ٹی وی کے پاس نہیں جاتے، فضول جو کمپیوٹر گیمز ہیں اس میں ٹائم ضائع نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ بلا وجہ غصہ اتارنے والی بات نہیں کرتے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کو صحیح طرح نہیں گزار رہے۔ اور اگر نہیں گزار رہے تو کیا رکاوٹ ہے؟ وہ رکاوٹ وہی ہے کہ ہمیں ذوق عبادت کی کمی ہے اور دنیا داری کی ذوق بہت زیادہ ہے، اور اس کا ہم نے علاج کرنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کا ہم علاج دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، 57، 58 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔
ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے ایک کام کے، اور وہ ایک کام کیا ہے؟ الا لیعبدون، سوائے عبادت کے ہم نے نہیں پیدا کیا، یعنی ہم نے صرف عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تم سے روزی کمانا نہیں چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ، یعنی روزی اپنے لیے بھی ہم نے نہیں کمانی، اپنے رشتے داروں کے لیے بھی نہیں کمانی، اور نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمانی کہ اللہ تعالیٰ کو کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو خود سب کا روزی رساں، توانائی والا، زورآور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے وہ روزی نہیں کمانی، ہمارا کام ہی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اور رزق حلال ہم نے کمانے کی کوشش کرنی، کیونکہ وہ عبادت ہے اور ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو رزق حلال، ضروری رزق حلال، یہ عبادت میں ہے۔ لیکن دنیا کا حریص بن کے جائز ناجائز طریقوں سے آدمی روزی کے پیچھے پڑ جائے، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور روزی کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا گیا کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت روزی ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی تمہارے ذمہ نہیں، میرے ذمہ ہے، تم نے صرف عبادت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی صرف عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ والدین کی خدمت، چھوٹوں کی تربیت اور شفقت ان کے اوپر، محلے والوں سے سلوک، رزق حلال کمانا، حلال طریقے سے رزق کو خرچ کرنا، اپنے معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنا، جو ظالم لوگ ہیں ان کو ظلم سے روکنا، یہ سب عبادت ہے، پوری زندگی عبادت ہے۔ اپنا سونا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، سنت طریقے سے کھانا، سنت طریقے سے بیت الخلاء میں جانا، یہ سب عبادت ہے۔ تو ہمیں اس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اس کا ذوق بنانا ہے۔ اب دیکھیں ہم ہوتے کرتے کیا ہیں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہم میں سے، تو اس کو اپنا اصل کام نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں بس نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی نماز پڑھ کے جو ہمارے باقی ضروری کام دنیا کے رہ گئے نا وہ کرنے ہیں ہم نے۔ تو نماز میں بھی پلاننگ چل رہی تھی، یہاں سے نکل کے یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ تو نماز تو ہمارا اصل مقصد تھا زندگی کا نا، تو اس میں کھڑے ہو کے تو تمام چیزیں اللہ اکبر کے ساتھ پیچھے پھینک دینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب کچھ بھی نہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اب میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانے، عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نماز کا تو یہ حال ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے نماز کے اندر کیا حال ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے، چلو یہ کام ہے اس کو نکالیں، اس کے بعد ضروری کام شروع کریں، تو ہم نماز کو اپنا کام نہیں سمجھتے، اپنا مقصد نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ نماز تو ایسی چیز ہے جس میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آزمائشوں سے نکال کر اپنے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا موقع دیا ہے، تو میں تو پیدا ہی اس عبادت کے لیے کیا گیا ہوں، تو اب میں اس کی طرف توجہ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دیں، یعنی جو بڑے سے بڑی فکر اور پریشانی ذہن کے اندر ہے اس کو جھٹک کے کہ اس وقت میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس ضرورت کی دعا مانگ لی جائے نماز کے بعد، لیکن نماز کے وقت خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی ذہن کے اندر ہو۔ اب یہی حال رمضان کے اوپر آپ ٹرانسپوز کر لیں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی اچھے اچھے لوگوں کی بات ہے، کہ یہ خیال ہوتا ہے بس یہ مہینہ گزار لیں یار، ٹھیک ہے، اس میں کچھ عبادت کرنی ہے، ذرا وہ کما لیں ہم عبادت جو ہے، پھر اس کے بعد باقی جب شوال شروع ہوگا تو اپنی خواہشات پوری کریں گے، عید پہ جا کے فلم دیکھ کے آئیں گے، جو ڈرامے کی سیریز رہ گئی ہے وہ مکمل کر لیں گے، جو گانے شانے سننے ہیں وہ کر لیں گے، دوستوں سے جو گپ شپ نہیں لگا پائے اتنے عرصے سے وہ گپ شپ لگا لیا کریں گے، یعنی جن گناہوں سے ہم رک گئے ہیں، جو گناہ میں پسند تھے رمضان کے اندر، رمضان کے بعد دوبارہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، بس یہ پیریڈ گزار لے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رمضان کی عبادت کو بھی ہم اپنا مقصد نہیں سمجھتے، بس سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہے پوری کرنی ہے، پوری کر لیتے ہیں، بعد میں پھر اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو رمضان میں گناہوں سے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، سب کی بات نہیں ہو رہی، ظاہر ہے جنرل بات ہو رہی ہے، بہت بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں جو ہماری ٹریننگ ہو گئی ہے، ایک تو بھرپور انداز میں رمضان کو گزاریں پوری طرح اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اور جو ٹریننگ ہو گئی ہے اس کو پورے سال کے اوپر اس کا افیکٹ لے کے جائیں اپنا نا۔ ہمیں دھیان رہنا چاہیے کہ رمضان کا جو تقویٰ ہم نے حاصل کر لیا ہے اسے پورے سال کے اوپر کس طرح لے کے جائیں کہ پورا سال ہم سے اب گناہ نہ ہو، یہ نہیں کہ اپنے گناہوں کی پوری کرنے کی پلاننگ رمضان میں کر رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی یہ جو خواہشات ہم رمضان میں نہیں پوری کر پائیں یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رمضان کی اندر جو ہماری یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ جو عبادات کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، جو گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، جو نیکیوں پہ چلنے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، اس کو ہم کس طرح پورے سال کے اوپر لے کر جائیں، اور یہ جب بھی ممکن ہے جب ہم رمضان کے اندر خوب توجہ کے ساتھ پلانڈ انداز میں، جیسے بھی ہمارے ساتھیوں نے یہ کہا نا، گوہر صاحب نے بھی فرمایا اور عامر جواد صاحب نے بھی فرمایا کہ ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور اس کے اندر بڑا خیال رکھیں کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو،
कोई लम्हा, क्योंकि इससे कॉन्शियसनेस है कि टाइम टेबल का फायदा क्या होता है कि हमें छोटे छोटे टारगेट्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, कि इस घंटे में ये करना है, इसमें ये करना है, इन 24 घंटे के अंदर ये खत्म करना है, इस तरह करना है। टारगेट्स मिले तो उनको अचीव करना आसान हो जाता है। टारगेट्स ना बनाए हो हमने तो बस फिर अभी करते हैं, अच्छा चलो अभी करते हैं, अभी करते हैं, वो रह जाती है चीज। तो ख्वाहिश तो होती है, अमल नहीं हो पाता। टाइम टेबल बनाने से अमल भी हो जाता है। ठीक है, तो तमाम रमज़ान हम खूब तवज्जो के साथ अपने आप को ट्रेन करें और इबादत का ज़ौक़ पैदा करें। यकीन माने अगर इस तरह करेंगे तो शुरू के 3-4 रोज़ों में इबादत के अंदर दिल नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बोझ पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आदमी रमज़ान का एक ज़ौक़ शौक़ होता है, इबादत कर लेता है, तो शुरू में उस तरह तवज्जो नहीं बनेगी उसकी। लेकिन 3-4-5 रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत दिल को पुरनूर कर देगी और फिर इबादत के अंदर दिल लग जाएगा, तवज्जो बन जाएगी, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बन जाएगा। और फिर इस ताल्लुक़ को अपने बाकी साल लेके जाना है, गुनाहों से बचते हुए, नेकियों पे रग़बत करते हुए। हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और बहुत अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अपने उलूम खोले थे, बड़ी मार्फत नसीब फरमाई थी, और इनका कौल है, इसको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। हज़रत फरमाते हैं कि जिसका रमज़ान मुंतशिर और बेतरतीब गुजरेगा, उसका पूरा साल इंतशार और बेतरतीबी का शिकार रहेगा, और जिसका रमज़ान मुज्तमे और कीमती गुजरेगा, उसका पूरा साल ऐसा ही होगा। ठीक है जी, तो रमज़ान को देखिए, ये हमें एक इल्म तो मिल गया, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो मिल गया हमको कि रमज़ान के ऊपर हमें पूरी मेहनत करनी है। ठीक है जी, जब हमें ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया कि रमज़ान पे पूरी मेहनत करनी है, तो अब हमें इसका उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ही पता चल गया कि अपना एक टाइम टेबल बना लें। जब हम टाइम टेबल बना लेंगे तो इंशाल्लाह हम शेयर भी कर देंगे कि इस सिलसिले के अंदर जो बताया गया, पढ़ने के लिए तिलावत कितनी करनी है, जिक्र अस्कार कितने करने हैं, तस्बीहात कितनी करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसके मुताबिक रमज़ान गुजारें, और ये नियत रखें कि रमज़ान के फ़ौरन बाद मैंने चांद रात को, ये नहीं कि नाफरमानियों में चले जाना है, अपने दिल की बात माननी है। मैंने ये वॉच करना है कहीं मैं, क्योंकि शैतान फिर खुल जाएगा, फिर वो वसवसे डाल रहा होगा कि कहीं मैं गुनाह की तरफ रागिब तो नहीं हो रहा, मैंने बचाना है अपने आप को। अब देखें कि अगर हमें पूरे साल की जिंदगी इबादत वाली नसीब हो जाए तो इसमें रमज़ान को कितना पिवटल रोल हासिल है, कितना कलीदी रोल हासिल है। ठीक है, तो उसका पूरा फायदा फायदा हमको हासिल करने की प्लानिंग करनी चाहिए। और उसके लिए हम कुछ सजेशंस दे रहे हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले तो ये कि रमज़ान से पहले ही अपने आप को गैर ज़रूरी मशागल से छुड़ा लें। ठीक है, मोबाइल के ऊपर से जितनी भी गैर ज़रूरी गेमें हैं वो डिलीट कर दें, ट्विटर ऑफ कर दें, फेसबुक ख़त्म कर दें मोबाइल पे से, इसमें टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, ये काम रजब शाबान में हो जाना चाहिए। जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं इबादत से, उससे हम अपनी जान छुड़ा लें। ठीक है, जो आपने ईद की या रमज़ान की शॉपिंग करनी है वो रजब शाबान में करके फारिग हो जाए, और अब रमज़ान के लिए तैयार हो गए। रमज़ान में खूब ज़ौक़ और शौक़ से इबादत के ज़रिए तक़वा कमाएं, उसके लिए टाइम टेबल बना लें, और रमज़ान में बुरी बातों से बचने की प्लानिंग भी रखें कि रमज़ान के बाद अब हमने किस तरह इन बुरी बातों से बचना है। मसलन मेरा टाइम ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं प्लानिंग कर लूँ कि ट्विटर के अंदर मैंने अपने ये वाले अकाउंट्स को रखते हैं, इनको मैंने अनफॉलो कर देना है, इनसे मुझे दीनी मालूमात मिलती हैं या मेरी ज़रूरत जो है उसकी मालूमात मिलती है, इनको रखना है। और ये मुझे खाली वैसी गपशप गप के लिए होते हैं, इनको निकाल देना, इन पर टाइम ज़ाया होता है। ठीक है जी, तो इस तरह फेसबुक, इसी तरह जितने भी हमारे और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन हैं, उसमें देख लें कि खाली ज़रूरी चीज़ रह जाए। और कंप्यूटर के अलावा फिल्में देखने का, गाने देखने का, या गपशप का शौक है, या गीबत करने का शौक है, तो उसको भी हम प्लान करके ख़त्म कर लें कि हमने अब नहीं करना। यानी जब हम पहली शवाल को एंटर हों अपने साल में, तो फिर हम कॉन्शियस हो, अपने में ये कॉन्शियसनेस हो कि हमने अपने आप को इन इन चीज़ों से बचाना। ये हमारे वीक एरियाज हैं जिनमें हम गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, और हमने आपको अपने आप को इससे बचाना है। अगर हम ये करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो गए, तो फिर रमज़ान का तकवा हमारा पूरा साल को इबादत बना देगा, और इबादत हमारी पैदाइश का मकसद है। फिर देखें कितनी प्यारी ज़िंदगी हो जाएगी। तो इस इबादत का ज़ौक़ पूरा करने के लिए नंबर एक, नेक लोगों की सेहत अपना सोहबत अपनाएं। ठीक है ना, नेक लोगों के साथ दोस्ती करें, उनके साथ राब्ता रखें, और गैर दीनदार लोग जो हैं, यानी जो दीनदारी की बातें नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा काफिर और गुनाहगार लोग, जो दीनदारी की बातें नहीं करते, उनसे दोस्ती, दिली दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ज़रूरत का ताल्लुक़ रखें। अगर उनको नसीहत कर सकते हैं तो बस उतना ताल्लुक़ रखें, लेकिन दिल लगा के दोस्ती जो है ना, वो सिर्फ दीनदार लोगों से की जाए। ठीक है।
سوشل میڈیا پہ جو پہلے بات ہو چکی ہے کہ خاص ضرورت کے بغیر یہ میسیجز وغیرہ یہ لایانی کام ہے، ان سے دل پہ ظلمت آتی ہے، ان پہ بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پہ ضروری کام چھوڑ کے بھی ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اس عادت سے جان چھڑا لیں۔ روزانہ ایک خاص تعداد میں نوافل، تلاوت، تسبیحات، دعاؤں اور فرض عین علم کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، یہ پورے سال کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عبادت کا ذوق تو پورے سال چلے گا نا، تو رمضان میں تو آپ نے ایک پریکٹس کر لی، تو اس کے بعد اس کو بڑھا بھی لیں، کیونکہ رمضان میں شاید فرض عین علم حاصل کرنے کا ٹائم نہ ہو، کیونکہ دوسری عبادات کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو باقی سال کے اندر اس کو رکھ لیں۔ اور سیرت مبارکہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اور اہل اللہ کے حالات زندگی کا مطالعہ بھی رکھیں، ان میں بڑا نور ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن شریف کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بتائے گئے ہیں، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں ان کے واقعات بتائے گئے ہیں، تو ان واقعات کو پڑھنے میں بڑا نور ملتا ہے۔ تو سب سے بڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوقات میں ذات مبارکہ ہے، تو سیرت مبارکہ کو اہتمام سے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم کے حالات پڑھیں، اور بچوں کو بھی پڑھ کے سنائیں کہانیاں وغیرہ، اسی طرح اہل اللہ کے حالات پڑھیں۔ اس سے زندگی کے اندر ٹارگٹ سیٹ رہے گا، فوکس رہے گا کہ ہم نے جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اگر ہم پیٹر کو، جان کو، ان لوگوں کو پڑھتے رہیں گے نا تو ہماری توجہ دنیا کی طرف رہے گی۔ مسلمانوں کو پڑھیں، مسلمانوں کی پڑھیں، یعنی ان کے واقعات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آج ہمیں پورا ایک نقشہ رمضان کا بھی اور رمضان کے بعد پورا سال گزارنے کا بھی ایک آؤٹ لائن بتا دی ہے، اب عمل کرنا ہمارا کام ہے، اس کے لیے اس پہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ سیرت النبی کے اندر وہی باتیں ہم نے دیکھی آج، جن کا کہ ہم نے یہاں پہ کچھ تذکرہ بھی کیا کہ صحبت صالحین جو ہے نا یہ بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کی طبیعت صالح ہو اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں ہدایت کی طرف۔ تو طبیعت صالح کب ہوگی؟ جب ہم صالح لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، جب دنیا دار لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے یا غیر دیندار لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے جو دین کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر ہمارے دل سے یہ صالح طبیعت نکل جائے گی ہمارے اندر سے نا، دنیا دار ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے۔ تو یہاں جو مثال تھی کہ جو صحابی تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آگ ہے بہت زیادہ اور اس میں ان کا باپ ان کو دھکیل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچا رہے ہیں، یہ غیبی اشارہ تھا نا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی نا ان کو لانے کے لیے۔ تو یہ مدد باقی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی جو قریش وہاں پہ تھے؟ کیونکہ ان کے دل صالح نہیں تھے، ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی، وہ اپنے کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، تو ان کی عقل کے اوپر تو واضح ہو گیا، لیکن اس طرح کا غیبی اشارہ ہر ایک کو نہیں ہوا۔ تو صالحین کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرماتے رہیں گے ہدایت کے لیے، اور دنیا کی مشکلات بھی دور ہوتی رہیں گی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ مومن کا دل ایمان لانے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام نے یہ ثابت کر دیا، یعنی جب ایمان لے کے آئے بالکل شروع کے دور میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس طرح ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو لوگوں کو جا کے بتایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کچھ لوگ قبول کر کے ایمان لے آتے تھے اور کچھ لوگ نعوذ باللہ تنگ کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، تو عظمت اس طرح ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ ایسا مضبوط ایمان تھا کہ پھر ان کا دل کسی اور طرف نہیں گیا، اپنے باپ سے مطلب اپنے باپ سے الگ ہو گئے، ماں سے الگ ہو گئے، ہم نے یہ واقعات پڑھے ہیں۔ تو ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے اپنا دل کو ہٹا لیں، ٹھیک ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہم کو، اور یہ ایمان کا نیچرل نتیجہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے تو ایمان ہمارا کمزور ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کفار کے طور طریقوں سے مرعوب تو نہیں ہیں، ہمیں ان کا لائف اسٹائل، کیونکہ اب میڈیا کے ذریعے ان کا لائف اسٹائل پرمیٹ کر گیا ہے، بچ گیا ہے، رچ بس گیا ہے ہمارے طریقہ زندگی کے اندر، تو اس کو نکالنا ہے اور اس سے مروب نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی، ورنہ ان طور طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، اور ایمان کی وقعت، اسلام کی وقعت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کی وقعت کم ہو جائے گی، یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم نے اسلام کو سب سے اوپر رکھنا ہے، ایمان کو سب سے اوپر رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد۔ یا اللہ ہم آپ سے ایسا ایمان چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی نعمت چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور معیت چاہتے ہیں جنت خلد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں اس رمضان کی برکت سے، اللہم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔